خواتین کی بڑھتی ہوئی آزادی اور ارتداد۔ اس وقت مسلم خواتین کی دینی خطوط پر تعلیم و تربیت ایک چیلنج کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ پہلے عورتیں گھروں سے حجاب میں نکلتی تھی، آہستہ آہستہ حجاب گیا، صرف دوپٹہ رہا، پھر آہستہ آہستہ سر سے اتر کر گلے میں آ گیا، پھر دوپٹہ گلے سے اتر کر الماری کی زینت بن گئی۔ بعض ملکوں میں تو اسلام اور مسلم دشمنی میں اپنے یہاں حجاب پر پابندی عائد کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی بہو بیٹیاں تمام شرعی حدود کو پا کر جائیں اور کنواری ماؤں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے۔ خواتین کی آزادی نے کئی ایک ملکوں میں ناجائز بچوں کا ایک گرہ ملک کے لیے ایک عظیم مسئلہ بن کر ابھارا ہے۔ آزادی نسواں مطلب ہے آزادی، فریڈم، نسواں ہے عورت۔ آزادی نسواں سے ہر طرف گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ اگر کوئی پسند آ جائے تو شادی کر لینا چاہیے، مگر شادی سے پہلے اپنے جسم تک رسائی نہ دے۔ ایسی آزادی سے موت بہتر ہے، جس میں عورت اپنی عزت و عصمت لوٹ رہی ہو یا مرتد ہو رہی ہو۔ آج کل اخباروں میں اور سوشل میڈیا پر لڑکیوں کے مرتد ہونے اور گھر سے بھاگ کر غیر مسلم لڑکوں سے شادی کرنے کی خبریں بکثرت آ رہے اور ملک کے مختلف گوشوں سے آ رہی ہیں۔ اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک بڑا سبب آزادی نسواں ہے۔ تعلیم نسواں اور آزادی نسواں کے نام پر اسلام کے دشمن عناصر نے بہت ہی ہوشیاری سے عورتوں کو گھروں سے باہر نکالا، جبکہ اسلامی تہذیب میں پردے کی ایک خاص اہمیت ہے۔ اسلام کا ماننا ہے کہ عورت کی عصمت دنیا کی سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ یونیورسٹی اور کالج کے مخلوط نظام تعلیم نے پردے کو ایک بوجھ قرار دیا ہے۔ بالآخر ہماری مسلمان بہنیں پردے سے آزاد ہو گئے۔ اسلام کے دشمن بڑی چالاکی سے ان کے ذہنوں میں اسلام کے مخالف عقائد چپکا دیتے ہیں، ذرائع کو ابھارتے ہیں۔ ذرائع طرح طرح کے ہو، محفلوں کی خبریں، کہانیاں، الیکٹرانک میڈیا سے پیش کیے جانے والے پروگراموں، جنسی آزادی خواتین میں آزاد خیال فتنہ ارتداد کا سبب بن رہی ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس پرفتن دور میں عورتوں کی تعلیم کے لیے وہی طریقہ اختیار کریں جو عہد نبی میں اپنائے گئے تھے۔ بحیثیت مسلمان لڑکیوں کی پاک دامنی کے وقار اور عظمت سے واقف کرانا ہوگا، تاکہ مذہب انہیں قید نہ لگے، بلکہ وہ اپنے مذہب اسلام سے محبت اور فخر کرنے والیاں بنیں۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا، بلکہ عورت کو ہوس پرستوں کی نگاہوں سے محفوظ کیا ہے۔ بچیوں کے والدین یہ یاد رکھیں کہ ان کی بہتر تعلیم و تربیت پر یوں ہی جنت کی بشارت نہیں دی گئی۔ بیٹیاں ایک ہو یا 10، انہیں محبت دیجیے، بیجا سختی اور تشدد کے ذریعے انہیں ارتداد کی طرف مت ڈھکلیں۔ بیٹی کا راہ سے بھٹکنا اس بات کی ضمانت ہے کہ باپ نے اس کی تربیت اس طریقے پر نہیں جیسے اسلام چاہتا ہے، اور یہی چیز باپ کے پکڑ کا ذریعہ بنے گی۔ انسان کو اپنے جان اور مال سے زیادہ اپنی آبرو عزت ہوتی ہے۔ عورت کی پاک دامنی انسان کا سب سے قیمتی جوہر، عورت کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی، اور اس عورت کے ماں باپ کے لیے، اس عورت کے بھائی کے لیے بھی۔ سورہ نور میں خصوصیت سے زندگی کے ان مسائل پر روشنی ڈالی گئی جن کا تعلق انسان کی عزت و آبرو کی حفاظت سے ہے۔ اسلام نے معاشرے کے ہر فرد کی آبرو محفوظ قرار دیا ہے، اس لیے نہ مسلمان عورت کی عزت و آبرو کو پامال کیا جا سکتا ہے اور نہ غیر مسلم خواتین کو داغدار کرنے کی گنجائش ہے۔
اس وقت مسلم خواتین کی دینی خطوط پر تربیت ایک چیلنج کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ مذہب سے آزاد اور بیزار دنیا انسانوں کو کہاں لے جائے گی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ مغرب کے مرد اور عورت کو جو آزادی حاصل ہے اس کے نتیجے میں خاندان خلفشار، جنسی بھوک مٹانے اور اپنی ہوس کی آگ بجھانے کے لیے ہر وقت تیار، شرط صرف نازک یعنی عورت کی نازکی کی رضامندی ہے۔ آج مغرب کا یہ حال ہے کہ وہاں خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے۔ ماں، بھائی بہن، باپ کے رشتوں کا تقدس فنا ہو چکا ہے۔ آج یورپ، امریکہ میں دیکھیں، ذلیل ترین کام عورتوں کے سپرد ہے۔ سڑکوں پر جھاڑو، ہوٹلوں میں ویٹر، بازاروں میں سیلز گرل، ہوٹلوں میں بیڈ شیٹ کی تبدیلی، جہازوں میں مسافروں کی خدمت عورتوں کی ذمہ داری میں دیا گیا ہے۔ وہ عورت جو گھروں میں بچوں اور شوہر کو کھانا دے رہی تھی، اب وہی عورت بازاروں میں، ہوٹلوں میں، فلائٹ کے اندر لاکھوں مردوں کو کھانا بانٹ رہی ہے۔ اب تو قدم قدم پر عورت کو حاضر کیا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ قانون بھی تیار کیا گیا، اگر مرد عورت آپس میں رضامندی سے جنسی تسکین کرنا چاہیں تو ان پر کوئی رکاوٹ نہیں۔ نہ قانون نہ اخلاق، اب عورت ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، بغیر اس کی ذمہ داری اٹھائے، اس سے فائدہ اٹھانے کے جو چوپایا ہوتا ہے وہاں پر ہر دروازے پر کھلے ہوئے ہیں۔ بلکہ عورت سے یہ بھی کہا گیا کہ کماؤ بھی اور مردوں کی راحت کا سامان بھی بنو، اور اس کو تحریک آزادی نسواں کا نام دیا گیا ہے، یعنی عورتوں کے لیے فریڈم۔ اس کے نتیجے میں یورپ کی معاشرتی زندگی ٹوٹ پھوٹ چکی ہے۔ اس زمن میں یونین کے آخری صدر میخائیل گورباچوف کا اعتراف جرم، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے عورتوں کو گھر سے نکال کر بہت بڑی غلطی کی ہے کہ ہم معاشرتی ابتری کا شکار ہو گئے۔ مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی کہ ظاہر میں تو آزادی، باطن میں گرفتاری۔ یعنی عورت یہ سمجھتی ہے کہ ظاہر میں اس کو آزادی ہے لیکن حقیقت میں وہ آزادی نہیں ہے، وہ ایک قید ہے، وہ ایک گرفتار ہے۔ اسلام نے عورت کو اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے، اگر ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا ہے۔ تو ایسی عورتوں کو بازاروں میں نکال کر، بازاروں میں جا کر طرح طرح کی خدمات کو انجام دینا یہ غلط ہے۔ البتہ پڑھائی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت جتنی عقل دیا ہے اس کے مطابق ڈاکٹر بن سکتے ہیں، انجینئر بن سکتے ہیں، جو کچھ چاہے دنیاوی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اسلام کے حدود میں رہ کر، پردے کی پابندی کرتے ہوئے، پردے میں رہتے ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے اسلام پر دھبا لگے۔ ایسے کام سے بچنے کی اسلام نے تاکید کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا، عورتوں کو پڑھنے پڑھانے سے اسلام ہرگز نہیں روکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔